فرشتوں کا درود پانے والے، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک حدیث جس کو المسند کے اندر اور اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور دیگر کتب احادیث میں مختلف محدثین نے ذکر کیا ہے۔ یہ جو فجر اور عصر کی نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ رات والے فرشتے اور دن والے فرشتے یہ صبحوں کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی عصر کے وقت دونوں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ جس وقت یہ فرشتے واپسی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حالانکہ رب تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ رب العزت پھر بھی اپنے ان نورانی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم زمین سے آئے۔ تو اللہ رب العزت کا جو اگلا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب عز وجل، ہم نے ان کو اس حالت میں پایا کہ جس وقت گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جس وقت واپسی آئے ہیں اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں فاغفر لهم یوم الدین، یا اللہ یہ جو صبح و شام نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو قیامت والے دن بخش دینا۔ یہ فرشتوں کی دعا لینے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ صبح کی نماز با جماعت اور عصر کی نماز با جماعت ادا کی جائے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کو فرشتوں کی دعاؤں کا حصہ ملے، اب اس حدیث کا متن سن لیجیے۔ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور علامہ ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی، علامہ ابن حبان نے بھی اس کو ذکر کیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یجتمع ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتوں کا فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھ ہوتا ہے۔ یجتمع، ان کا اجتماع ہوتا ہے، یعنی اکٹھے ہوتے ہیں۔ فیجتمعون فی صلاۃ الفجر فتصعد ملائکۃ اللیل وتسقط ملائکۃ النہار، فجر کے وقت جس وقت ان کا اکٹھ ہوتا ہے تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں۔ رات کے چلے گئے، دن کے ٹھہر گئے۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، اور جس وقت عصر کی نماز میں اجتماع ہوتا ہے فَتَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَتَسْقُطُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، تو دن کے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں۔ جس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، تم میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو؟ فَيَقُولُونَ، فرشتے کہتے ہیں أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، یا رب عز وجل جس وقت ہم آئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جس وقت ہم ان کو چھوڑ کے آئے ہیں اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی جس وقت ہم گئے تھے اس وقت بھی نماز، جس وقت ہم واپسی آئے ہیں اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر آگے فرشتے رب عز و جل سے یہ سفارش کرتے ہیں فاغفر لهم یوم الدین، یا اللہ اپنے ان بندوں کو جو صبح اور شام میں نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں قیامت والے دن بخش دینا۔ دوستو یہ بہترین ذریعہ ہے فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا اور عصر کی نماز با جماعت ادا کرنا۔ اچھا، ہمارے ہاں اہل سنت کی مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد بھی ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دعا سے پہلے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور عصر میں بھی ہم لوگ دعا سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھتے ہیں نا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ہمارے محدثین نے لکھا ہے اسی حدیث کے تحت، چونکہ فرشتوں کا اکٹھ ہوتا ہے، فرشتے بندے کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں جا کے بتاتے ہیں،
تو لہذا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور صلاۃ بھی پڑھتے ہیں. فرشتے ہماری نماز کی بھی گواہی دیتے ہیں اور ہماری صلاۃ کی بھی گواہی دیتے ہیں. اس وجہ سے ہم فجر میں بھی صلاۃ پڑھتے ہیں اور عصر میں بھی صلاۃ پڑھتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک ضمناً ایک بات عرض کر دوں، بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر کی بہت بڑی خلش ہے یہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ تم لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے. نہ، یہ غلط بات ہے. یہ ان لوگوں کا علم پورا نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے نالج کو مکمل کریں. سورہ احزاب جس طرح آج ہم نے دوسری رکعت میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ جو صلاۃ ہے یہ تو آیت بتا رہی ہے. یہ صلاۃ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، درود پڑھو اس نبی پر، وسلموا علیہ، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو. درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ صیغہ ایسا ہے اس کے اندر اللہ کے حکم کے اوپر کامل طریقے سے عمل ہو رہا ہے. ہم درود بھی پڑھ لیتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سلام بھی پڑھ لیتے ہیں. وسلموا تسلیما کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے اور صلو علیہ کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے. پھر لوگ اس کے اوپر بھی ایک سوال دہراتے ہیں، کہتے درود ابراہیمی سب سے افضل ہے. بالکل ہم مانتے ہیں درود ابراہیمی نماز میں پڑھنا سب سے افضل ہے. درود ابراہیمی بولیے میں نے کیا بولا ہے؟ نماز میں پڑھنا سب سے افضل ہے. نماز میں، کیونکہ درود ابراہیمی اس کے اندر فقط درود ہے، سلام نہیں ہے. تو نماز کے اندر چونکہ ہم پہلے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھ لیتے ہیں التحیات میں، تو جس وقت ہم سلام پڑھ لیتے ہیں تو درود کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں. لہذا نماز میں درود ابراہیمی پڑھنا سب سے افضل درود ہے. تو اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے درود ابراہیمی پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، کوئی بھی درود پڑھیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہرحال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا یہ صیغہ ایسا ہے کہ جو حکم قرآنی کے اوپر پورا اتر رہا ہے کہ اس کے اندر درود بھی ہے اور اس کے اندر کیا ہے؟ سلام بھی ہے. اب آئیے جی باجماعت نماز کے حوالے سے ایک اور بھی جو ہے وہ حدیث پاک سن لیجیے. اس حدیث پاک کو بھی مختلف کتب احادیث کے اندر ذکر کیا گیا، جس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی جامع ترمذی کے اندر ذکر کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن سورہ. سرکار فرماتے ہیں حالت خواب میں نے اپنے رب عز و جل کو اچھی صورت میں دیکھا، یعنی کہ اپنے رب کی زیارت کی، اچھی صورت میں زیارت کی. فقال یا محمد، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے محمد، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ فرشتے کس چیز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ کیا آپس میں بحث و مباحثہ ان کا چل رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رب عز و جل میرے علم میں نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دستے قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز میرے اوپر روشن ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے محمد اب بتاؤ فرشتے کس چیز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو اب میں نے کہا الکفارات، یا رب عز و جل یہ کفارات میں باتیں کر رہے ہیں. والکفارات، سرکار نے پھر اس کی خود وضاحت کی. کفارات کیا ہے؟ المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں کچھ دیر ٹھہر جانا، یہ بھی ایک کفارہ ہے. کفارہ کس چیز کا ہے؟ بندے کی خطائیں مٹتی ہیں اس سے. نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر مسجد میں ٹھہر جانا. والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اور جماعت کی طرف پیدل چل کر جانا.
یعنی نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس کی طرف تگو کرنا، پیدل چل کے جانا۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ بندے کی طبیعت نہیں مانتی کہ پانی ٹھنڈا ہے، بس پانی کو چپڑا دیا جائے جسم کے اوپر اور پورا وضو نہ کرنا، سستی اور کاہلی کی وجہ سے، طبیعت کے نہ چاہنے کی وجہ سے۔ سرکار فرماتے ہیں وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، فرشتے آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اچھے طریقے سے وضو کرنا، اور فرشتے کہہ رہے تھے وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، جس نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارا، عَاشَ بِخَيْرٍ، اس کی زندگی بخیر و عافیت ہے، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اور اس کی موت بھی بخیر و عافیت ہے، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، تو یہ بندہ ایسے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ اس حدیث پاک کے اندر جو کفارات کی بات ہوئی ہے جس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے، دیکھیے پہلا یہ ہے مسجد کے اندر ٹھہرنا نماز کے بعد، اور دوسرا جماعت کے اندر حاضر ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے فرش زمین پر لوگ اکٹھے ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں جماعت سے، اور ان لوگوں کی گفتگو مالائے اعلیٰ میں ہو رہی ہوتی، ان کا ذکر وہاں ہو رہا ہوتا ہے، فرشتوں کی جماعت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جو لوگ کامل طریقے سے وضو کرتے ہیں، جس طرح وضو کرنے کا حق ہے، مگروں نہیں رہنا، پورا وضو جس طرح وضو کرنے کا حق ہے وضو کرتے ہیں، ان کا بھی ذکر فرشتوں کی زبانوں پہ ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کے واسطے کفارات ہیں، اس سے بندوں کی خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجیے اور گفتگو ہماری ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس بندے کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے۔ جس وقت وہ موجود نہیں ہوتا تو اس وقت اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو فرشتہ اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ جو اس نے دعا اس کے لیے مانگی ہے وہی اس بندے کو بھی عطا فرما۔ حضرت ابو درداء تھے، ان کے 360 دینی دوست، علامہ ذہبی نے لکھا ہے یہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر، یہ حضور کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ تو وہ کیا کرتے، صبح مصلی بچھاتے، اپنے دوستوں کا نام لینا شروع کر دیتے، اور ان کے واسطے نام لے لے کے جتنے بھی ذہن میں آتے ان کا نام لے لے کے دعائیں کرتے۔ ان کی زوجہ نے ایک دن کہا کو اپنے واسطے ہی منگ لیا کر، سارے بندے نے نام کٹھے کیتے تھے، انہوں نے نام لے اندر روزانہ اپنے واسطے کو منگ لیا کر۔ انہوں نے کہا پر یہ لوگ تینوں تو نہیں پتا، جس وقت میں ان کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہوں، جو مانگ رہا ہوتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ مجھے بھی عطا فرما رہا ہوتا۔ یہی حقیقت ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیے اور پھر دیکھیے کہ صحابہ کا عقیدہ حضور کے فرمان کے اوپر کتنا مضبوط ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابہ، مسلمان شخص کی اپنے غیر حاضر بھائی کے لیے دعا جو بھی ہوتی ہے مستجابہ، وہ قبول ہوتی ہے۔ عند رأسہ ملک موکل، اس کے سر پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ کلما دعا لأخیہ بخیر، جس وقت اپنے بھائی کے لیے کوئی وہ دعائے خیر کرتا ہے، قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل، جو فرشتہ اس کے ہاں مقرر ہوتا ہے وہ اس کی دعا کے اوپر آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے ولک بمثل، یا اللہ اس کو بھی اسی کی مثل عطا فرما۔ تو دوستو یہ بھی فرشتے کی دعا لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔